سر اگلا سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موبائل میں جو ہم لون لیتے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں 15 روپے کا مل جاتا ہے، لیکن جب ہمیں وہ لون ادا کرنا پڑتا ہے تو تقریباً وہ میکسیمم جہاں تک میرا اندازہ 18 سے 20 روپے تک کا وہ ادا کرنا پڑتا ہے، تو ظاہر ہے ہم جو قیمت ہم نے لی ہوتی ہے اس سے زیادہ کی ادا کرتے ہیں، تو کیا موبائل میں لون لینا حلال ہے یا حرام؟ بیٹا آپ کے سوال کی مجھے صحیح سمجھ نہیں آئی۔ ایک تو ہے کہ جو ہم بیلنس دلواتے ہیں، 100 روپے کا بیلنس دلوایا اور اس میں سے وہ 80 روپے جتنے آئے وہ تو ناجائز نہیں ہے، کیونکہ آپ اس میں اختیاری نہیں، ایک لا ہے، ایک قانون ہے جو آپ اس کے تحت کرتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو آپ خود سے لیتے ہیں، ایڈوانس فرض کر لے رہے ہیں، ایڈوانس لیا آپ نے، جتنے 25 روپے دیے اور جب آپ نے ان کو پے کرنے ہیں تو وہ 28 روپے کر رہے ہیں، یہ مطلقاً صریحاً شروع، یہ ناجائز، وہ ناجائز نہیں، وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ آپ دنیا ابھی ایک ضروری ہے، موبائل ضروری ہے، آپ نے رکھنا ہے، آپ نے کام کرنا ہے، آپ نے پہنچنا، آپ نے خبریں پہنچانی ہے، لینی ہے، کسی سے رابطہ کرنا ہے، تو وہ ایک سسٹم کا حصہ ہے، آپ اس کی آلٹرنیٹ آپ کے پاس کچھ ہے نہیں، تو وہ جائز ہے۔ باقی جتنے بھی لون ہیں، چاہے آپ بینک سے لے رہے ہیں اور اس پہ کٹوتی کر رہے ہیں، وہ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی جو اکثر سیلریز لوگ اس میں ساتھ ایک سوال بھی آتا ہے کہ اس میں بینکوں سے آتی ہے اور اس میں بھی وہ بینکوں میں سارا سود سسٹم ہوتا ہے، تو آپ کیسے، میں پھر یہ کہوں گا کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ ایک آپ خود جا کے بینک میں جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا سیونگ اکاؤنٹ ہے یا یہ میرا فکس اکاؤنٹ ہے، سود پر جو آپ کو ملتا ہے وہ حرام، وہ تو آپ نے خود جا کے اختیاری بچ سکتے تھے۔ ایک سسٹم آپ کی سیلری ادھر سے آ رہی ہے، وہ کٹ کے جو بھی آ رہی ہے وہ آپ اس سے نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک مثال ہے، ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں زنا کر باہمی رضامندی سے، تو عذاب یا سزا کن کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی، کیونکہ دونوں نے باہمی رضامندی سے ان کو کیا۔ لیکن ایک لڑکا ایک لڑکی کا ریپ کرتا ہے، اس پہ ظلم کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اب سزا کس کو ملے گی؟ کام تو ایک ہی ہوا ہے، کام ایک ہی ہوا، لیکن وہاں پہ چونکہ اس کی رضامندی لڑکی کی شامل نہیں تھی، تو اسی طریقے سے اب یہ نبی پاک نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور یہاں پر سود سے بچوں کے بھی تو پھر 10 سے ضرور گرے گی، مٹی اس کی گڈنی ہونی ہے، کر تو بچنا مشکل ہو جائے، اس لیے تو فرمایا کہ اس دور میں جنگلوں پر نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اپنے آپ کو گھروں میں قید کر لو، بچنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جو اڈاپٹڈ ہے جو آپ نے جا کے کیا وہ حرام ہے، آپ ایڈوانس کیوں لے رہے ہیں؟ ہاں باقی جو دوسرا ہے وہ مطلب ایڈوانس میں گنجائش نکل سکتی ہے، یعنی ہم حرام کی طرف جانے سے پھر بھی نہیں، وہ بات نہیں آئی، لیکن یعنی احتیاط برتی جائے، یہ بھی نہ لیا جائے۔ نہیں لینی ہے، وہ تو ہے ہی حرام بیٹا، ایڈوانس لینا حرام ہے کیونکہ وہ اس کے پیسے کاٹتے، آپ نے 10 روپے لے کے 12 دے رہے، حرام ہے یہ، جی سر۔ تو سود ہے۔ جو آپ بیلنس دلوا رہے ہو اس کا تو آپ اس کا سر اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ اس میں آزم سے کیا مراد ہے سر جی، اور اس کی کچھ خاص دعائیں بھی کہا جاتا ہے کہ ہوتی ہیں جو ورد کرنے سے آپ نے اس کا پروسیجر بتائیں گے کیا؟ بیٹا اس میں آزم، پہلے تو اس کے لوگ بھی مطلب دیکھ لو، اسم آزم، اسم کسے کہتے ہیں؟ نام، آزم بڑا، یعنی اللہ کے 99 نام، تو بڑا نام کون سا ہے؟ اللہ، باقی تو سارے صفاتی نام ہیں، تو اس میں آزم اللہ ہے، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، آپ چلتے اٹھتے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہم نے اس میں آزم کو ایک وہ قوت سمجھ لیا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم پھر جو مرضی کریں، ایسا یہ سوچ ہی غلط، یہ سوچ ہی غلط، تو کیونکہ آپ کی تو وہ اپروچ ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو احد میں دندان مبارک شہید ہوئے یا آپ کے ساتھ طائف میں جو ہوا، آپ کو اس میں آزم کا نہیں پتا، اس میں آزم پتا تو آپ وہاں سے چلے جاتے یا ان کو روک لیتے۔ اس میں آزم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے نام کا ورد کر کر کے، اللہ کے نام کا وظیفہ کر کر کے اللہ کا قرب حاصل، اللہ والے بن گئے، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں اپنے آپ کو شمار۔ لیکن آج کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اس میں آزم آ جائے، کون سا ہو سکتا ہے؟ اب وہ ہے کیا لفظ، تو ایک تو اللہ اس میں آزم ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ اللہ لا الہ، اس میں آزم ہے، یا حی یا قیوم بتایا گیا، اس میں آزم ہے، یا ذو الجلال والاکرام، اس میں آزم ہے۔ تو اکثر علماء کرام جس پہ زیادہ تر متفق ہے
وہ سورۃ آیت الکرسی کی جو پہلی آیت ہے وہ حصہ ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اس میں اکثر یہ کیونکہ اس میں اللہ کا لا الہ الا اللہ بھی آتا ہے، الحی القیوم، تو اس کا ورد کثرت سے کرنا چاہیے۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کا کوئی بھی نام، اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی کوئی بھی آیت جو آپ کے دل کو اور آپ کا دل کرتا ہے کہ پڑھتے رہے واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اس میں آگے بھی سن، تو جو آپ پڑھتے رہتے اور آپ کا ذات کا حصہ بن جاتا ہے وہ نام، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ لیٹے آپ وہ پڑھتے ہو، وہ آپ کا اسم اعظم، وہ آپ کا اسم اعظم ہے، آپ کی سانس کے ساتھ آپ وہ نام لے رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ تو یہ اسم اعظم جو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نہیں، اور آج کل بہت سے لوگ بتاتے بھی ہیں کہ یوں کر لو صحیح ہے، ایسا نہیں، کوئی بھی اللہ کا نام ہے وہ لے لو، اور اگر اس میں جاؤ تو پھر آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جو ہے اس کے لیے کوئی عمر کی قید بھی ہے؟ کوئی عمر کی، اللہ کا ذکر کرنے میں کیا عمر کی قید؟ عمر کی قید کا مطلب آپ کو پتہ ہے کب تک ملے، تو آپ کب تک ویٹ کرو گے کہ میں تب اللہ کا ذکر شروع کروں گا؟ کوئی قید نہیں، اللہ کا ذکر کے لیے کوئی عمر نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں پیدا کی اپنی عبادت کے لیے، عبادت کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، آپ اللہ کا ذکر کرو، بس وہ لفظ وہ کلمہ جو آپ بار بار دہراتے ہیں، ہوتی ہیں کچھ کلمے جو آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں، آپ پڑھتے رہتے ہو، دل کرتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس شخص کا وہ اسم اعظم